شدید ترین سینئر اس نے مجھے کہا جی کہ ایک رول پلے کریں آپ. میں نے کہا جی کیا رول پلے کرنا ہے؟ مجھے کہا جی آپ چلیں میرے ساتھ اڈیالہ جیل, آپ عمران خان کو جا کے سمجھائیں 3 مہینے کے لیے اس کو بنی گالہ میں رکھیں گے, اس کے بعد پھر وہ سارا کیس پوس ختم ہو جائے گا, وہ بس جیل سے آ جائے گا. تو مان نہیں رہا. میں نے کہا کس کی بات نہیں مان رہا؟ اس نے کہا میری نہیں مان رہا. میں نے کہا تو آپ نے کسی سے بات کی تھی؟ اس نے کہا ہاں میں نے کی تھی, فلاں سے کی, فلاں سے کی, فلاں سے کی. اس نے جو 3-4 نام لیے اس میں سے ایک بندے سے میں نے کنفرم کیا. تو اس نے کہا ہاں بس چل رہی ہے بات لیکن وہ سیریس نہیں ہے. تو پھر میں نے ان کی پارٹی میں اور بھی لوگوں سے بات, مجھے پتہ یہ چلا کہ وہ جاتے ہیں عمران خان کے پاس, پورا ایک ڈیل پیکج بنا کے چاہتے ہیں, وہ آگے سے انکار کر دیتا ہے. اب میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ ابھی ہم ادھر سے باہر نکلیں گے, بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ہاتھ میں انہوں نے یہ اٹھایا ہوگا فون. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. احمد میر نے ایسی گفتگو کی کہ پورے پاکستان کو حیران کر کے رکھ دیا. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی الشفا اسپتال منتقلی کی خبر ملتے ہی پوری نون لیگ میں صف ماتم بچ چکی ہے. نون لیگ کی حکومت کے خاتمے کا وقت آن پہنچا ہے. پوری دنیا اس پر بات کرتی دکھائی دیتی ہے. نون لیگ کے اپنے ہی ایک سینئر رہنما کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے خلاف پھر سے سازش شروع ہوگی. احمد میر اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. یار میں نے تو ابھی آپ کے سامنے کہا ہے کہ اگر کوئی یوٹیوب یا فیس بک پہ یا کسی اور سوشل میڈیا پر وہ جرنلسٹک طریقے سے رپورٹنگ کر رہا ہے یا کسی واقعے کی کوریج کر رہا ہے تو پریس کلب کو چاہیے کہ وہ اس کو جرنلسٹ ڈکلیئر کرے اور اس کو باقاعدہ اپنا ممبر بنائے, کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ فیوچر ہے, اور آنے والے دور میں یہ نوکریاں جو ہیں نا یہ ختم ہو جانی ہیں. یہ آفس جاب ختم ہو جائے گی. یہ سلولی اینڈ گریجولی آپ بغیر آفیسز کے کام کریں گے. اب ورک ٹو ہوم کا ٹرینڈ بھی آج کل بہت بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ ورک ٹو ہوم کرتی ہیں, لیکن اس میں اس چیز کا خیال کرے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے نام پر اگر آپ کسی ایک خاص گروپ یا خاص اسکول آف تھاٹ یا ایک سیاسی جماعت کا موقف جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اگر آپ غلط بیانی کریں, سنسنی خیزیت پھیلائیں, تو وہ پھر وہ صحافتی ایتھکس کے خلاف ہے. تو اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں ویل اینڈ گڈ. اب آپ میں ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہوں نا, تو جو بات میں ٹی وی کے پروگرام میں نہیں کہہ سکتا میں وی لاگ میں کہہ دیتا ہوں, وہ یوٹیوب پہ ہی آتا ہے نا. تو آپ مجھے بھی یوٹیوبر کہہ سکتے ہیں, میں جرنلسٹ بھی ہوں, یوٹیوبر بھی ہوں, تو بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں. شدید ترین سینئر اس نے مجھے کہا جی کہ ایک رول پلے کریں آپ. میں نے کہا جی کیا رول پلے کرنا ہے؟ مجھے کہا جی آپ چلیں میرے ساتھ اڈیالہ جیل, آپ عمران خان کو جا کے سمجھائیں 3 مہینے کے لیے اس کو بنی گالہ میں رکھیں گے, اس کے بعد پھر وہ سارا کیس پوس ختم ہو جائے گا, وہ بس جیل سے آ جائے گا. تو مان نہیں رہا. میں نے کہا کس کی بات نہیں مان رہا؟ اس نے کہا میری نہیں مان رہا. میں نے کہا تو آپ نے کسی سے بات کی تھی؟ اس نے کہا ہاں میں نے کی تھی, فلاں سے کی, فلاں سے کی, فلاں سے کی. اس نے جو 3-4 نام لیے اس میں سے ایک بندے سے میں نے کنفرم کیا. تو اس نے کہا ہاں بس چل رہی ہے بات لیکن وہ سیریس نہیں ہے. تو پھر میں نے ان کی پارٹی میں اور بھی لوگوں سے بات, مجھے پتہ یہ چلا کہ وہ جاتے ہیں عمران خان کے پاس, پورا ایک ڈیل پیکج بنا کے چاہتے ہیں, وہ آگے سے انکار کر دیتا ہے. تو یہ اس وقت کی بات ہے, یہ 2024 کی بات ہے. اس وقت یہ حالات تھے. ابھی کے حالات کا مجھے اس لیے نہیں پتا کہ وہ جو بہت سینئر لیڈر ہے وہ اب میرے سے بات نہیں کرتا, کیونکہ اس کا یہ خیال ہے کہ میں نے یہ بات لیک کر دی تھی. تو لیکن وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ شاید اس اکیلے نے میرے ساتھ یہ بات نہیں کی تھی, اور بھی لوگوں نے بات کی تھی. تو یہ بات درست ہے. یہ ایک دفعہ CNN والوں نے پوچھا کہ آپ ایک ٹی وی اینکر ہیں تو جنرل پرویز مشرف صاحب آپ سے اتنے ناراض کیوں ہیں, انہوں نے آپ پر کیوں پابندی لگا دی ہے؟ میں کہا میں ٹی وی اینکر نہیں ہوں, میں جرنلسٹ ہوں. میرے پہ پابندی اس لیے لگی ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں. اگر میں ٹی وی اینکر ہوتا تو مجھ پر پابندی نہ لگتی. وہ بات جو ہے نا اس کو ایک ایشو بنا لیا گیا اس وقت.
کہ یہ کہتا ہے میں اینکر نہیں ہوں، میں جرنلسٹ ہوں. تو اس وقت ابھی آغاز تھا، کیونکہ اس وقت ٹی وی کی اسکرین پہ بہت سے ایسے اینکر نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے جن کا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ جرنلزم نہیں تھی، جن کا پروفیشن جو ہے وہ جرنلزم نہیں تھی، لیکن وہ اینکر ہوتے تھے. بہت سے ایکٹرز جو ہیں وہ مارننگ شو کرنا شروع ہوئے. پھر کچھ وکیل جو ہیں وہ آئے، وکیلوں نے ٹاک شو کرنے شروع کر دیے، وہ ٹاک شو کے ہوسٹ بن گئے. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ دن کو کسی کورٹ میں بطور وکیل عدالت میں پیش ہو رہے ہوتے تھے، شام کو وہ ٹاک شو کر رہے ہوتے تھے، اور جو مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہوتا تھا اسی مقدمے پہ وہ پروگرام کر رہے ہوتے تھے ٹی وی پر. تو اس لیے میں نے کہنا شروع کیا کہ ہر اینکر جرنلسٹ نہیں ہوتا، لیکن ہر جرنلسٹ اینکر بن سکتا ہے. یہ ڈیفرنس میں نے بیان کیا. اب یہ تو 2007 کی بات ہے، اب 2026 آ گیا ہے. صورتحال پہلے سے زیادہ تشویشناک ہے، اور وہ تشویشناک اس لیے ہے کہ جرنلزم کا بطور ایک پروفیشن کے پاکستان میں اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، اس کی جو ساکھ ہے، اس کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. اب وہ چیلنجز جو ہیں یہ کس طرح دور ہو سکتے ہیں؟ پچھلے دنوں تقریباً 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، تو لاہور پریس کلب میں ایک فنکشن تھا، تو وہاں پہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے ملک محمد احمد خان صاحب، وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو ملک محمد احمد خان صاحب نے یہی بات کی کہ جناب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ گھس چکے ہیں جو صحافی نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے جرنلزم کا اور میڈیا کا جو نام ہے وہ بدنام ہو رہا ہے. میں نے کہا ظاہری بات ہے، میں جرنلسٹ ہوں تو میں نے ڈیفینڈ تو کرنا تھا نا. ہر پروفیشن میں کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس وقت تک پریکٹس نہیں کر سکتا کہ جب تک اس کے پاس MBBS کی ڈگری نہ ہو اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اس کو لائسنس جاری نہ کرے. اسی طرح ہر انجینئر کو پاکستان انجینئرنگ کونسل ایک لائسنس جاری کرتی ہے. ہر وکیل کو پاکستان بار کونسل یا جو صوبائی بار کونسل ہوتی ہے وہ اس کو لائسنس جاری کرتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو پریس کلب کے ممبر ہوتے ہیں کیا ان کا کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے؟ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی احمد میر کی انتہائی اہم گفتگو. احمد میر نے کہا کہ عمران خان کو بہت آفرز کی گئی لیکن عمران خان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. احمد میر کا کہنا تھا کہ عمران خان ایک مرتبہ جیل سے باہر آ گئے تو پھر وہ ان کو بتائیں گے کہ وہ کون ہیں.